جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا باپ بیٹوں دونوں نے بنایا. مقام ابراہیم جو ہے وہ جتنا اوپر جاتے تھے اتنا ہی وہ بھی ربڑ کی طرح اوپر کھینچتا تھا، حتیٰ کہ اپنی منزل کو پہنچا دیا. آج جو اونچائی ہے بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی، اس کا حج کرنے جاتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے عمارت. جب تیار ہو گئی تو حکم ہوا کہ تم اعلان کر دو لوگوں کو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے. اس کی زیارت کرو. اور اس کا طواف کرو اور حج کرو. اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہو کہ اے اللہ، بہت سے لوگ جو پہاڑ کی دامن تک ہیں وہ سننے گے اور پوری دنیا کیسی سننے گی. کہنے لگے یہ کام میرا ہے. جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی، جو جہاں بھی ہے جتنی دور بھی ہے وہ بھی، وہ تمہاری اس کہنے پر کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا، آؤ طواف کرو، حج کرو، تو یہ کام پہنچانا ہمارا کام ہے. تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، آؤ طواف کرو، حج کرو، زیارت کرو، تو جو ماں کے پیٹ میں تھی، جو برزخ میں رہیں تھی، جو جہاں بھی تھی، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک. جس نے جتنی دفعہ کہا اتنی دفعہ وہ حاضر ہوگا بیت اللہ میں. اب کعبۃ اللہ جو ہے، اللہ تو کہیں میں نہیں سما سکتا. اس کا فرمانا عرش، کرسی، زمین و آسمان کہیں نہ میں سما سکتا، لیکن ایمان والے دل میں، ایمان والے دل میں دکھائی دیتا ہوں. سما نہیں سکتا. جیسا کوئی چھوٹا سا آئینہ ہو، اس کے اندر سورج کی کرنیں پڑتی دکھائی دیتی ہوں اس طرح پر، تو قلب مومن میں دکھائی دے سکتا ہے اور کہیں وہ نہیں دکھائی دے سکتا. تو جتنی دفعہ جس نے لبیک کہا اتنے اس نے حج کیے اور کرے گا. جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اتنا مال پیسہ ہو، وہ حج ضرور کرے. مالدار آدمی ہوتا ہوا حج نہ کرے اور مر جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ خدا کی قسم یہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرا ہے، تو اس نے سچ کہا. یہی اللہ فرماتا ہے، یہی رسول اللہ نے فرمایا
اسی کی نقل آپ نے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہہ دو، دو آدمی، ایک ناچنے گانے والی عورت اور مرد، اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ خدا کی قسم یہ ترسی ہے، تو صحیح کہا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ گانا بجانا جائز ہے؟ نہیں، اور مزامیر کے ساتھ تو جائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزامیر کس کو کہتے ہیں؟ طبلہ، سارنگی، ہارمونیم، ڈھول، ڈھمکا، اس کے ساتھ گانا وہ تو بالکل ہی گناہ ہے۔ لیکن اگر گانے بجانے والے کا کاروبار ہے یہی، گا بجا کے کھاتا ہے، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ یہ دوستی ہے قسم کھا کے، تو حقیقت ہے۔ بغیر کسی طبلہ سرنگی کے نعت پڑھتا ہو، کوئی غزل پڑھتا ہو، کوئی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اللہ کی، وہ روا ہے۔ تو اس لیے یہ وہی مہینہ ہے جس میں اعلان کیا تھا۔ ہم لوگ تو نہیں، سب لوگ تو نہیں جا سکتے، جو غریب غربا ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ غریب نہیں، ایسے نہیں، جو مگر اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اب تو لاکھوں روپئے لگنے لگے۔ میں بیٹھا ہوں، میں نے 900 روپئے میں حج کیا ہے، 4 حج میں نے 900 روپئے میں حج کیے ہیں۔ بڑھتے 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 لاکھوں کے قریب آ گیا کام۔ 1500 روپیہ لے کے گھر سے چلے، حج کر لیا، سب کچھ کر لیا، پیسے بچ کے آ گئے۔ 300-400 روپئے بچ کر آتے تھے، باوجود کہ کھجوریں بھی لو، کوئی چیز بھی خریدو، کچھ ہی لو، اور اس وقت ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہے۔ لیکن ایک کمال کی بات ضرور ہے مکہ مدینے میں کہ تم کھانا لینے کے لیے اگر جاؤ گے تو تم 1 سالن یا یہ 2 یا 1 سالن لوگے تو روٹیاں 2 مفت ملیں گی، اس کے پیسے نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز، بہت حیرت ہوئی۔ سالن کے پیسے لیں گے، روٹی کے پیسے روٹی آپ ہی دیں گے، چاہے تم مانگو یا نہ مانگو۔ یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا یوں ہے کہ اللہ تعالی کا گھر ہے، وہ معطی ہے۔ جود و سخا و عطا، 3 چیزیں ہیں۔ سخاوت تو وہ ہے کہ خوب کھائے کھلائے، آپ بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے، اور سخا وہ ہے، جود وہ ہے جس کو آپ نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ عطا کا کام صرف اس خدا کا ہے۔ المعطی ہو اللہ، وہی عطا کرتا ہے ہر چیز۔ اس لیے یہ اللہ کی عطا ہے کہ جو اس کی بستی میں جاتا ہے، مکہ مدینے میں اس کے گھر جاتا ہے، اس کے حبیب کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اس کے لیے
یہ چیز رکھی. جیسی حضور کے زمانے میں جود و سخا کی انتہا تھی وہ آج تک جاری ہے. بس اب تم جتنا یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں اتنے ہی دفعے تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعے درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعے قل ہو اللہ پڑھ لینا میں بسم اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ تو ہم پر اپنا کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی عافیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. برحمتک یا